حضرت یوسف نے دیکھیے ان کے سامنے کیا پیغام پیش کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی کوٹری میں بھی اپنے جیل کے قیدیوں سے جیل کی کوٹری میں بھی ان کے سامنے توحید کا پیغام عام کیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مختلف دروں پر جھکنا بہتر ہے، مختلف رب بنانا بہتر ہے، یا ایک اللہ بہتر ہے جو تنہا ہے، قہار ہے. کبھی یہاں جھک لیے، کبھی وہاں جھک لیے، کبھی یہاں سر کو جھکا لیا، کبھی وہاں اپنی پیشانی کو جھکا لیا. اس بیماری میں فلاں سے مانگا، فلاں ضرورت میں فلاں سے مانگا. یہ بہتر ہے یا ہر معاملے میں تمام معاملات میں ایک اللہ کو چن لینا، اس سے مانگنا یہ بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل بھی یہی کہتی ہے بھائی ایک اللہ سے. اب مسلمانوں میں بھی بے علمی میں دیکھیے کتنے رب بنا دیے. معلوم ہے رب بنانا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ماننے لگے کہ یہ بھی خدا ہے. صاف صاف واضح الفاظ میں ایسے کب کوئی کہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون. محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب اور ہمارے ساتھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد شعیب صاحب مدنی، جو آپ کے سامنے دیندار گھر کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے. انتہائی پرمغز خطاب انہوں نے کیا. ان کے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا زین العابدین صاحب، ان کا موضوع انتہائی چبھتا ہوا تھا. گویا کہ وہ ایسی گولی تھی، ان کی دوا ایسی تھی جو کڑوی بہت تھی لیکن مریض کے لیے وہ ضروری تھی. سماج اور معاشرے میں وراثت کے تعلق سے جو بے توجہی پائی جا رہی ہے، جو ظالمانہ پالیسی چل رہی ہے کہ بہنوں کا بیٹیوں کا حق مار لینا، اس تعلق سے ان کی جو تقریر تھی، ان کا جو موضوع تھا وہ انتہائی اہم تھا. اور وہ اس طرح کا موضوع اور اسی انداز میں جیسا انہوں نے سمجھایا وراثت پر، واقعی میں خود محظوظ ہو رہا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس موضوع کی ضرورت تقریباً ہر جگہ ہے. اللہ رب العالمین تمام علماء کی حاضری کو قبول فرمائے. دیگر مہمانان گرامی قدر، مقامی اور باہر سے آئے ہوئے حضرات، خواتین، میں نے جو آج کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے توحید. یہ موضوع توحید یا اتباع سنت، یہ کبھی ہمارے پروگراموں کی پہچان ہوا کرتے تھے. کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا، ایک تقریر توحید پر،
یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نہ کسی عالم دین کی ضرور ہوا کرتی تھی. لیکن اب کچھ سالوں سے، کچھ عرصہ سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، 6-7 سال سے، پہلے بہت اس پر محنت ہوتی تھی کہ ہر پروگرام میں، کانفرنس میں ایک تقریر کسی نہ کسی عالم کی توحید پر یا اتباع رسول پر، کیونکہ یہ ہماری بنیادی دعوت ہے. لیکن اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب باقی موضوعات زیادہ پکڑ لیے گئے ہیں اور ان موضوعات پر خال خال بولا جاتا ہے، بہت کم. جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر اس قدر، رسول گرامی علیہ السلام نے واضح و نصیحت فرمائی ہے صحابہ کو، وہ بھی کسے؟ صحابہ کو. صحابہ کی توحید میں کوئی کمی تھی؟ ان کی توحید میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توحید کے تعلق سے ان کو تلقین کرتے رہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم تو اہل توحید ہیں. نہیں، یہ بیانات چلتے رہنے چاہیے تاکہ دلوں پر کہیں کوئی گرد و غبار نہ آ جائے، عقیدے میں کہیں کوئی ٹیڑھا پن نہ آ جائے. لہذا توحید سے جو ہے سیقل دلوں کو کرتے رہنا چاہیے. تو اس طرح کے موضوعات پھر سے ضرورت ہے کہ اپنے پروگراموں میں ہونے چاہیے، کانفرنسوں میں ہونے چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا، تمام کو یہ حکم دیا کہ تمہیں توحید کی دعوت ضرور دینی ہے. اس سے اندازہ لگائیں توحید کی اہمیت کا. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا، صرف اسی کے سامنے جھکنا، اسی کو مدد کے لیے پکارنا، اسی کو اولاد کے لیے پکارنا، اسی سے بیماری کی شفا مانگنا، اسی کے سامنے جھولی پھیلانا، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اسی کو پکارنا اور غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ نہ کرنا، یہ توحید ہے. اللہ رب العالمین نے اس توحید کی خاطر تمام انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. باقی مسائل میں کمی کوتاہی ہوتی رہی کہ کوئی مسئلہ کسی نبی کے یہاں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن توحید وہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اور رسولوں کو بھیجا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے نبی، اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا سب کی طرف یہ وحی کی کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فَاعْبُدُونِ، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. اور معلوم ہے توحید سے پیار اہل توحید ہی کو ہوگا، اور جن کے یہاں شرک کے جراثیم پائے جائیں گے، جن کے عقیدوں میں شرک پایا جائے گا، عمل میں شرک پایا جائے گا، ان کے یہاں توحید سننے کو آپ کو نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ جو اہل شرک ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، ان کے چہروں کا رنگ اتر جاتا ہے، اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کی بات کی جاتی ہے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں. ایک اللہ کا ذکر
توحید کا ذکر، توحید پر بیان، یہ اہل توحید کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء اور رسول کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تمہیں اپنی دعوت کا آغاز جو کرنا ہے وہ توحید سے کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کی دعوت کے بعض اسلوب بیان کیے، بعض نظارے دکھائے، جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سارے کے سارے نبی اور رسولوں نے توحید پر بہت زیادہ زور دیا، جس کو آج امت مسلمہ معمولی چیز سمجھ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، مسلک اور فرقوں کا فرق سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو مسلک اور فرقوں کا فرق ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائیوں، توحید یہ مسلک اور فرقوں کا فرق نہیں ہے۔ توحید کا معاملہ تو اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اسلام کا بنیادی مسئلہ۔ اگر توحید نہیں ہوگی تو پھر باقی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توحید کسی مسلک کی جاگیر نہیں ہے، توحید کسی فرقے کی جاگیر نہیں ہے، یہ جاگیر ہے اسلام کی۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو یہ سوچ کر توحید سے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے کہ یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کا معاملہ ہے۔ نہیں، توحید ہر مسلمان کا مسئلہ ہے اور اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ توحید کو سمجھے، وہ توحید کو سیکھے اور وہ توحید کی دعوت کو عام کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، گھر سے نکالے گئے، گھر سے بے دخل کیے گئے، دھمکیاں دی گئیں، گھر بار کو چھوڑنا گوارا کر لیا لیکن توحید کے دامن کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے گئے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہا اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، یعنی اسلام کو منتخب کر لیا ہے، لہذا تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، آخری وقت ہے۔ آج اگر کسی کا آخری وقت ہوتا ہے اور اسے یہ احساس ہو جائے کہ میری یہ بیماری ایسی ہے جو جان لیوا ہے، میری جان جا سکتی ہے، لہذا اسے فکر معلوم ہے کس چیز کی ہوتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے اپنے کاروبار کی، اسے فکر ہوتی ہے اپنے کھیتوں کی، اسے فکر ہوتی ہے اپنی تجارت کی، لہذا وہ وصیت کرتا ہے، لہذا وہ نصیحتیں کرتا ہے کہ دیکھو کھیتی باڑی کو صحیح طریقے سے سنبھالنا، میرا جو یہ کاروبار چل رہا ہے میں نے بڑی ہی محنت اور مشقت کے بعد اس کو کھڑا کیا ہے، اس کو میرے بچوں صحیح طریقے سے چلانا، میرے بچوں اس طریقے سے تم کو رہنا ہے اور اس طریقے سے رہنا ہے۔ آخری وقت میں یہ نصیحتیں کرتا ہے، لیکن دیکھیے نبیوں کے نزدیک کیا چیز اہم تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے وہ نقشہ کھینچا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آخری وقت میں حضرت یعقوب کو اپنی دولت کی فکر نہیں تھی، اپنی زمین و جائیداد کی فکر نہیں تھی، اپنی اولاد کے اتفاق و اتحاد پر کوئی واضح نصیحت نہیں کی، بلکہ نصیحت دیکھیے کیا کی ہے، فکر ان کو کیا دامنگیر ہے، فکر ان کو کیا ستا رہی ہے، فکر ان کو یہ ستا رہی ہے کہ میرے سامنے میری اولاد توحید پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد توحید سے ہٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک کرنے لگے، لہذا اپنی اولاد کو اپنی موت کے وقت اپنے پاس جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ہے توحید کی اہمیت۔ کیا ہم نے سمجھا توحید کی اہمیت کو؟ ہم نے سمجھا؟ کیا ہمیں یہ فکر کبھی دامن گیر ہوئی؟ ہمیں یہ فکر کبھی ہوئی
کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ ہم نے اپنی اولاد کو توحید سکھائی؟ ہم نے توحید کے تعلق سے ان سے کبھی سوالات کیے؟ ہم نے توحید ان کو سمجھائی؟ کیا کبھی ہمیں یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد توحید سے ہٹ جائے؟ ہمیں یہ فکر نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں یہ فکر ہوتی تو ہم اپنی اولاد کو بچپن سے توحید سکھاتے۔ ابھی 2-3 روز پہلے نگلا کانپور میں تقریر تھی، سورۃ الاخلاص پر تقریر ہم نے کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ وہ چھوٹی سی سورت جس کو مسلمانوں کا بچہ یاد کر لیتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو جب نماز یاد کرواتی ہے تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص، یہ چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت یاد کرواتے ہیں۔ ہر عام مسلمان کو یہ سورت یاد ہوگی، قرآن مجید کہیں سے یاد ہو نہ ہو، لیکن الحمدللہ یہ سورت یاد ہوگی۔ اس قدر عام ہے یہ سورت، لیکن کبھی ہم نے اس سورت کے پیغام کو سمجھا ہے؟ اللہ نے اس سورت میں جو پیغام سمجھایا ہے، اللہ نے اس سورت میں جو توحید سمجھائی ہے، کیا کبھی ہماری ماں و بہنوں کو یہ توفیق ہوئی؟ کیا کبھی باپ کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ اپنے بچے کو اس سورت کے معنی و مفہوم کو سمجھائے، خود بھی اس کے مطلب کو سمجھے اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائے، تاکہ بچپن ہی میں اولاد کی گھٹی میں توحید پہنچ جائے، اور پھر وہ بڑے ہونے کے بعد ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہہ کر شرک کا جو ہے ساجدار نہ بنے، شرک میں ملوث نہ ہو، بڑے ہو کر وہ غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر نہ جھکائے، بڑے ہو کر وہ خیر سگالی کے طور پر، برادرانہ تعلقات کے طور پر شرکیہ کاموں میں ملوث نہ ہو۔ کیا کبھی ہم کو یہ فکر ہوئی کہ اس چھوٹی سی سورت کا مطلب اور معنی سمجھائیں؟ کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو آخری وقت ہے، اور فکر یہ آخری وقت میں ہو رہی ہے کس کو؟ ایک عام انسان کو نہیں، ایک نبی کو، جن کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے، اس نبی کو اپنی اولاد کے تعلق سے فکر ہو رہی ہے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کس گمان میں ہیں، ہم کن خوش گمانیوں میں ہیں کہ ہماری اولاد اہل توحید رہیں گی، ہم کن خوش گمانیوں میں ہیں کہ ہم تو پیدائشی طور پر اہل حدیث ہیں، ہم پیدائشی طور پر اہل توحید سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود ان کو توحید کے تعلق سے فکر ہے، اور اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، الہ واحدہ، جو ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، میرے بھائیو توحید کی اہمیت کو سمجھو کہ ان کے نزدیک توحید کی اہمیت کیا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، وہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 2 لوگ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے، خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت پوری ہونے تک رکتا ہے، وہ صبر کرے گا، وہ سنے گا بھی بات جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ ضرورت مند ہے، خواب کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں، تو پہلے تو انہیں تسلی دی کہ میں خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا، لیکن خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف نے دیکھیے ان کے سامنے کیا پیغام پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی کوٹری میں بھی
اپنے جیل کے قیدیوں سے جیل کی کوٹری میں بھی ان کے سامنے توحید کا پیغام عام کیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مختلف دروں پر جھکنا بہتر ہے، مختلف رب بنانا بہتر ہے، یا ایک اللہ بہتر ہے جو تنہا ہے، قہار ہے؟ کبھی یہاں جھک لیے، کبھی وہاں جھک لیے، کبھی یہاں سر کو جھکا لیا، کبھی وہاں اپنی پیشانی کو جھکا لیا. اس بیماری میں فلاں سے مانگا، فلاں ضرورت میں فلاں سے مانگا. یہ بہتر ہے یا ہر معاملے میں تمام معاملات میں ایک اللہ کو چن لینا، اس سے مانگنا یہ بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے بھائی ایک اللہ سے. اب مسلمانوں میں یہ بے علمی میں دیکھیے کتنے رب بنا دیے. معلوم ہے رب بنانا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ماننے لگے کہ یہ بھی خدا ہے. صاف صاف واضح الفاظ میں ایسے کب کوئی کہے گا؟ صرف یہ رب بنانا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی رب بنانا، لیکن وہ کام جو خاص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ بھی اس کو رب بنانا ہے. اولاد صرف اللہ سے طلب کی جانی چاہیے، غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر جھکا کر وہاں اولاد طلب کرنا یہ بھی اس کو رب بنانا ہے کہ آپ نے اس کو رب کے مقام تک بٹھا دیا، رب کے مقام تک پہنچا دیا. اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، لیکن آپ کسی اور چوکھٹ پر سر جھکانے لگے، وہاں سے شفا کی امید کرنے لگے، تو یہ بھی اس کو رب بنانے کے برابر ہے. آج مسلمانوں میں بے علمی میں دیکھیے مسلمانوں نے بھی کتنے رب بنا لیے. مسلمانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق الگ الگ خداؤں کو چن رکھا ہے، الگ الگ موسم کے اعتبار سے، الگ الگ ضرورت کے حساب سے. فلاں مہینے میں فلاں کے نام کا لنگر، فلاں مہینے میں فلاں کے یہاں حاضری، اور اگر جنت میں جانا ہے تو فلاں جنتی دروازے سے گزرو، اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں کے یہاں حاضری دو. اولاد ہو گئی ہے، اگر بچہ بول نہیں پا رہا ہے تو طوطے شاہ کے یہاں لے جاؤ. الگ الگ، گلبرگہ میں ہے طوطے شاہ، کوئی اور پریشانی ہے تو دوسرے کے یہاں. الگ الگ ضرورتوں کے لیے الگ الگ انہوں نے چن رکھے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ مسلمان جنہیں توحید کا علم بردار ہونا چاہیے تھا، جنہیں پوری دنیا کو توحید کا پیغام سنانا چاہیے تھا، یہ مسلمان جو دوسری قوموں کو توحید کی طرف بلاتے، ہائے افسوس یہ خود شرک و ضلالت کی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. یہ کس منہ سے دوسروں سے کہیں گے کہ توحید کی طرف آ جاؤ؟ انہوں نے تو خود توحید جیسی دولت کو کھو دیا. یہ غیر اللہ کی چوکھٹ پر جا کر مانگے، یہ وہاں سجدے کریں، یہ وہاں آنسو بہائیں، یہ وہاں طواف کریں. مسلمان جنہیں توحید دی گئی تھی اسلام کی شکل میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں توحید جیسی دولت دے کر گئے، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ شمع توحید کو لے کر دنیا کے اندھیروں کو دور کریں، نصرانیوں کو وہ سمجھائیں، یہودیوں کو وہ توحید کی دعوت دیں، سکھوں کو وہ توحید کی دعوت دیں، غیر مسلم ہندوؤں کو وہ توحید کی دعوت دیں. یہ اہل اسلام کی ذمہ داری تھی، لیکن ہائے افسوس خود یہ اہل اسلام آج شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور یہ خود شرک کر رہے ہیں. کتنے در بنا لیے، کتنے در بنا لیے. حضرت یوسف نے یہی کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. مسلمانوں نے اللہ کے لیے معلوم ہے صرف ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑا، سارے ڈپارٹمنٹ انہوں نے دوسروں کو تقسیم کر دیے. اولاد فلاں دیں گے، کاروبار فلاں چمکائیں گے، بچے کا بولنا ہے تو فلاں کے پاس حاضری دینی ہے.
جادو ہو گیا ہے تو فلاں جگہ لے جاؤ، ٹونل ایک ہو گیا ہے فلاں جگہ لے جاؤ، شادی نہیں ہو رہی فلاں جگہ حاضری دو، فلاں جگہ عورت اپنے سر کا بال باندھ کر آئے، سارے ڈپارٹمنٹ انہوں نے بانٹ دیے. اللہ کو انہوں نے بس ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑ رکھا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ، وہ کسی کو نہیں دیا، وہ الزام کسی پر نہیں. معلوم ہے کون سا؟ کسی کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو اور پھر بڑے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد شرک کی وادیوں میں اس کے یہاں اولاد ہو جائے. اور معلوم ہے جب کوئی شخص بھٹکتا ہے نا، اللہ کے در سے منہ موڑ کر غیروں کے چوکھٹ پر اپنا پیشانی جھکاتا ہے تو اللہ بھی اسے اور گمراہ کرتا ہے، پھر اس کے عقیدے کو وہیں پر مضبوط کر دیتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے مجھے تو جو کچھ مل رہا ہے یہاں سے مل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ جو سیدھی راہ چاہے گا ہم اس کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، جو گمراہ ہوگا ہم اسے اور گمراہ کر دیں گے. تو جب وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو اس کے یہاں اولاد ہو گئی، آپ اس سے ملے کہ بھائی سننے میں آیا ماشاءاللہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا، کہ جی فلاں بابا کی کرپا، ہم تو بڑے پریشان تھے اور فلاں جگہ ہم نے حاضری دی اور ہمارے یہاں جو ہے ان کے کرم سے جو ہے بیٹا ہو گیا. اللہ کا نام نہیں، کس کا نام؟ غیر اللہ کا. اب وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہو گیا، اللہ سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے، خدا نہ کرے اس کا انتقال ہو گیا. اب آپ ملے کہ بھائی آپ کے اکلوتا بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بڑا افسوس ہوا. تو کہتا جیسی اللہ کی مرضی، جیسی اللہ کی مرضی. اچھا پیدا انہوں نے کیا، مارا اللہ نے. اللہ کے لیے بس یہ ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑ رکھا ہے. ارے بھائی پیدا انہوں نے کیا ہے تو مارا بھی انہوں نے ہی ہوگا، مگر نہیں اس میں ان کا نام نہیں آیا. کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہمارے فلاں پیر صاحب کی وجہ سے، انہوں نے مار دیا، بابا نے مار دیا. نہیں، پیدا ہوا تو ان کا کرم، مر گئے جیسی اللہ کی مرضی. اللہ کا یہی کام بچا بس اب مارنے کا، پیدا دوسرے کر رہے. استغفر اللہ. میرے بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے، توحید یہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، کاروبار کو مندہ کرنے والا بھی اللہ، کاروبار کو چلانے والا بھی اللہ، چہرے پہ مسکراہٹ دینے والا اللہ، آنکھوں میں آنسو دینے والا اللہ، خوشیوں سے نوازنے والا اللہ، غم دینے والا اللہ، مشکلات پیدا کرنے والا اللہ، آسانیاں پیدا کرنے والا اللہ. ہم یہ مانتے ہیں یہ پوری کائنات اللہ چلا رہا ہے، اور توحید یہ ہے کہ ایک اللہ پر عقیدہ ہو، ڈپارٹمنٹ بانٹے نہیں جاتے. اسی چیز کی لڑائی تھی مشرکین مکہ سے. مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی، یہ بھی اور وہ بھی اور اللہ بھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اللہ ہی، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ مختار ہے، وہ مختار کل ہے، اس نے اپنی کائنات کے نظاموں میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے. تو مسلمانوں نے ایک ڈپارٹمنٹ صرف موت کا یہ اس کے حوالے کر رکھا ہے، جبکہ توحید یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے موت بھی اسی کے اختیار میں ہے بے شک، لیکن زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. حکم ہوا کہ اے نبی اب دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے، اور دیکھیے اپنی دعوت کا آغاز کن الفاظ میں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کا آغاز کیا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اے لوگوں کہو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا، عرب و عجم پر تمہاری حکمرانی ہو جائے گی. توحید کو مان لو، اللہ توحید کی برکت سے تمہیں مال و دولت سے نواز دے گا. اللہ توحید کی برکت سے تمہیں سیادت و قیادت عطا فرما دے گا. اللہ توحید کی برکت سے تم کو حکمرانی عطا فرما دے گا. اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی
نبی کی پیشن گوئی. اللہ اکبر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے تو جو پیشن گوئی فرما دی وہ ہو بہو ہو کر رہی. نبی اپنی طرف سے تو خود نہیں کچھ کہتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اللہ کہلواتا تھا جو مستقبل کی باتیں جانتا ہے. وہ پیشن گوئی کیسے پوری نہ ہوتی؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال، آپ نے پوری زندگی 60 سال کی پائی، 40 سال 63 سال کی، اور 40 سال کا عرصہ نبوت سے پہلے کا گزرا. نبوت کے اظہار کے بعد 23 سال، 10 سال مدینہ کے، 13 سال مکہ کے، 23 سال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 یا 2.5 سال. کتنے ہو گئے؟ 25. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 10.5 اور 11 سال، یعنی تقریباً 35 سال کا عرصہ گزرا تھا. لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ فتح ہو چکا تھا، مدینے پر نبی کے غلاموں کی حکمرانی تھی، اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ اس طریقے سے بڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لشکروں کو روانہ کر رہے ہیں تو کبھی عراق فتح ہونے کی خبر آ رہی ہے، کبھی مصر فتح ہونے کی خبر آ رہی ہے، کبھی فلسطین فتح ہونے کی خبر آ رہی ہے، کبھی بیت المقدس کی فتح کی بشارتیں آ رہی ہیں. اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکہ اور مدینہ سے نکلا تو افریقہ کے جنگلوں میں پھیلتا ہوا یورپ کے ایوانوں میں دستک دینے لگا. 35 سال پہلے جب نبی نے یہ کہا تھا لوگوں توحید کو مان لو، عرب و عجم پر تمہاری حکومت ہو جائے گی، لوگوں توحید کو مان لو، عرب و عجم تمہارا ہوگا، ابو جہل چیخا اور چلایا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں ہے، اور بات یہ کرتا ہے کہ توحید کو مان لو، عرب و عجم تمہارا ہو جائے گا. لیکن 35 سال کے بعد خود لوگوں نے اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا کہ اہل توحید کے زیر انتظام کس طریقے سے یہ علاقے آ گئے، اور اللہ نے عرب و عجم اہل توحید کی حکمرانی میں دے دیا. بیت المقدس بھی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا. سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں. تو کل 35 سال کے اندر اس نبوی بشارت کو پورا ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا. آج وہی توحید ہم نے کھو دی، اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم یوں ہیں اور وہ ہیں. دنیا بھر کی تمام کمیاں کوتاہیاں ہم میں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی کوتاہی عقیدہ توحید کی، جو سب سے بڑا سرمایہ تھا اہل توحید کا، جو سب سے بڑا سب سے قیمتی سرمایہ تھا اہل اسلام کا. اس توحید کو ہم نے گوا دیا. تو بتائیے پھر ہم پر مشکلات کیوں نہ آئے؟ اللہ نے جس توحید کی بنیاد پر مدد کا وعدہ کیا تھا، جس توحید کی بنیاد پر سربلندی کا وعدہ کیا تھا، اور پھر تمام گمراہی کے بعد، تمام ضلالتوں کے بعد، تمام شرک کے بعد، پھر مسلمان کیا کہتا ہے؟ پھر مسلمان یہ کہتا ہے ارے نا، ہمارے پاس تو توحید ہے، ہم تو مسلمان ہیں. مولوی صاحب، توحید کے موضوع پر تقریر ان کے یہاں کرو جو اسلام کو نہیں مانتے. یعنی پھر مسلمانوں سے شرک کروا کر بھی شیطان نے یہ وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ تم تو مسلمان ہو، مسلمان شرک نہیں کر سکتا، تم اللہ کو مانتے ہو. میرے بھائی، اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے. اللہ کو مان لینا یہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کو بھی مانتا ہو اور پھر اس کے باوجود وہ شرک کرنے والا ہو. مشرکین مکہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. معلوم ہے؟ مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، اور کتنا مانتے تھے معلوم ہے؟
مکہ کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے یہ سوال کریں ان کو پیدا کس نے کیا ہے، یہ جواب یہی دیں گے اللہ نے. مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے، یہ جواب دیں گے اللہ نے. مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ بارش برسانے والا اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے جس کے بعد زمین جو ہے زندہ ہو جاتی ہے، یعنی فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، یہ جواب دیں گے اللہ. مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے. مسلمان اسی وہم میں پڑا ہوا ہے. گمراہ کن علماء نے، ائمہ نے مسلمان کو اس چیز پر مطمئن کر رکھا، جبکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی علماء کی کہ وہ توحید سمجھائیں. لیکن یہ مسلمان کو ٹھپی دے رہے ہیں، کہہ رہے نہیں تم تو اللہ کو مانتے ہو، تم تو اللہ کو مانتے ہو، کوئی بات نہیں، تم کیسے شرک کر سکتے ہو. مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے. پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا معلوم ہے؟ انہیں مشرک کیوں کہا گیا جبکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کو چلانے والا، بارش برسانے والا، وہ اللہ کو مانتے تھے. لیکن انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مانا کرتے تھے. اللہ کو بھی معبود مانتے تھے، کچھ اور ہستیوں کو بھی وہ معبود کے طور پر مانا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. وہ کھیتیوں کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تو کھیتی کا ایک حصہ وہ اپنے دوسرے معبودوں کے لیے بھی مقرر کیا کرتے تھے. وہ کچھ جانوروں کے کو اللہ کے لیے خاص کرتے تو وہ کچھ جانوروں کو اپنے دوسرے معبودوں کے لیے بھی خاص کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، اللہ کو مانتے تھے، حج وہ کیا کرتے تھے، طواف وہ کیا کرتے تھے، کعبے کی خدمت کو اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے، کعبے کی خدمت اور غلامی کو اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور ہستیوں کو بھی معبود مانتے تھے، اللہ نے انہیں مشرک کہا. اور صرف اس بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، انہیں توحید سمجھاؤ. مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے، اب یہاں پر ایک سوال اور ہے. آپ کہیں گے کہ ابھی آپ نے قرآن مجید کے حوالوں سے کہا کہ مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، تو پھر وہ دوسری ہستیوں کو کیوں مانتے تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی قرآن مجید میں ہے، وہ ہم سنیں اور دیکھیں کہ آج وہی جواب ہمیں اپنے سماج میں سننے کو ملتے ہیں یا نہیں. وہ دوسرے معبودوں کو کیوں پکارتے تھے؟ جب اللہ کو مانتے ہی تھے تو دوسرے معبودوں کو کیوں پکارتے تھے؟ تو اس کے دو جواب مکہ کے مشرک دیتے تھے. ایک جواب تو ان کا یہ تھا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں غیر اللہ کی تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم دور ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، پتہ نہیں کون کون سی کار ہے. اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یہ وسوسہ پھیلا رکھا ہے. بھائی چھت پہ ڈائریکٹ چلے جاؤ گے؟ زینے سے جانا پڑے گا نا، وسیلے کی ضرورت پڑے گی نا. بڑے آدمی سے ملنا ہے،
پی ایم سے ملنا ہے، سی ایم سے ملنا ہے، ڈی ایم سے ملنا ہے، فلاں سے، تو اس کے پی اے سے ملنا پڑے گا نا، اس کے ذریعے جاؤ گے نا. تو ایسے اللہ سے ملنے کے لیے وسیلہ، تو یہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے یہ مثالیں، اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال، قسم ہے اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی توحید کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کی توحید کو سمجھا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال پیش نہ کرتے. یہ چھت اس قدر کمزور ہے، یہ پلرز پر کھڑی ہے، یہ دیواروں پر کھڑی ہے، دیواریں ہٹا دو، پلرز ہٹا دو، چھت دھڑام سے گر پڑے گی. اور وہ جو بڑا آدمی جس کی مثال دے رہے ہو وہ اس قدر کمزور ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ جو مجھ سے ملنے آ رہا ہے وہ مجھے کچھ گفٹ دینے آ رہا ہے یا مجھے قتل کرنے آ رہا ہے. اس نے پی اے لگا رکھا ہے، اس نے سیکورٹی گارڈ لگا رکھا ہے. کیا اللہ کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں؟ قسم ہے اللہ کی توحید کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے. اگر اللہ کی توحید کو سمجھے ہوتے تو کبھی بھی اللہ کے لیے بادشاہ اور چپراسی کی مثال، کبھی بھی اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال پیش نہ کرتی. لیکن یہ مثالیں دی جاتی ہیں. ایک دوسرا جواب ان کا یہ تھا مکہ کے مشرکوں کا، کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہتے تھے یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا. دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. اللہ کی قسم ہے اگر عقیدے میں شرک ہوا تو دامن پکڑنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی. مچلو گے کہاں سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، سفارشیں کریں گے، ولی سفارشیں کریں گے. لیکن قرآن و حدیث کے دلائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، سفارش کریں گے اہل توحید کی. جس کے یہاں شرک پایا جائے گا، بدعتیں پائی جائیں گی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے بھگا دیں گے. مچل کہاں سے جاؤ گے؟ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. دنیا بھر کا شرک کر، بدعتیں کر، یہاں اگربتی وہاں اگربتی، یہاں کا لنگر وہاں کا لنگر لٹا، ادھر پیشانی جھکا ادھر سر جھکا، اور کہے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. بخاری شریف کی حدیث، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا یہ سوال مجھ سے تم کرو گے سب سے پہلے، اس وجہ سے کہ میں نے حدیثوں سے تمہاری دلچسپی دیکھی ہے. سنو، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالص دل سے کہا ہوگا. خالص دل، یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، نیت میں بت صنم ہے، نیت میں غیر اللہ کی چوکھٹوں پر حاضری ہے، عمل میں غیر اللہ کی چوکھٹوں پر سجدے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شفاعت اس کی ہوگی جو اہل توحید میں سے ہوگا. جس کے عقیدے میں بگاڑ اور فساد پایا جائے گا، اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کی اجازت نبی کو نہیں دے گا اور نہ نبی کریں گے. لہذا کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے مکہ کے مشرک، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ان کی بھی یہی لوجک اور منطق تھی. اب آئیے کچھ آیتیں دیکھیں.
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منطق کو، ان کی اس لاجک کو قبول کیا یا نہیں؟ بھائی ان کی لاجک تو یہی تھی کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ جو لے رہے ہیں، ان کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو اللہ نے تو ان کی لاجک قبول کرنی تھی نا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا یوں آ رہے، یہ سیدھے آ رہے ہیں ڈائریکٹ، اور یہ انڈائریکٹ والے ہیں تھوڑا گھوم کر آ رہے ہیں، لیکن آنے کی کوشش تو یہی کر رہے ہیں، میرے ہی نام لے رہے ہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ نے کیا ان کی اس منطق کو قبول کیا؟ قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہیں اللہ نے ان کی اس منطق کو، ان کے اس نظریوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارے، جو اللہ کے علاوہ ان سے دعائیں کرے، جو اس کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا توحید اللہ نے قرآن میں سمجھائی ہے، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا دلیل ہے اللہ کی، ارے جھکو اس کے سامنے جس نے کچھ پیدا کیا ہو، یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود کہلائے جانے کا حقدار ہے، وہ عبادت کا حقدار ہے، اور تم جن کی عبادت کر رہے ہو انہوں نے کچھ بھی لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، حال یہ ہے کہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جو خود پیدا ہوا ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہی ہوگا نا، وہ تو بندہ ہی ہوگا نا۔ اللہ نے توحید کو اس طریقے سے سمجھایا ہے قرآن مجید میں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، امواتن، یہ مردہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اگر غور کرو اس آیت پر، اللہ کس کے بارے میں یہ لفظ کہے گا؟ یہ مردہ ہیں۔ پتھر کی مورتیوں کے بارے میں یہ لفظ کہے گا؟ کسی درخت کے بارے میں کہے گا؟ پیپل کے درخت کے بارے میں یہ مردہ ہیں؟ سورج کے بارے میں کہے گا جو سورج کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں؟ دیکھو اللہ کے اشارے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ ہیں۔ اور اللہ کو توحید سے اتنا پیار ہے، یہاں بات پوری ہو جانی چاہیے نا، یہ مردہ ہیں۔ آگے فرمایا غیر احیاء، انہیں غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارا ماننا یہ ہے کہ یہ سب خبر رکھتے ہیں، انہیں پتا چل جاتا ہے کتنے میل سے، کتنے کلومیٹر سے میرا عقیدت مند، میرا مرید آ رہا ہے حاضری دینے کے لیے۔ تمہارا نظریہ یہ منومن مٹی کے نیچے سے اوپر کی درخواستیں پڑھ لیتے ہیں، تمہارے دلوں کی بات جان لیتے ہیں، تمہارے زبان کے الفاظ سن لیتے ہیں۔ تمہارا نظریہ اور عقیدہ یہ، اللہ فرماتا ہے یہ دوسروں کے بارے میں کیا علم رکھیں گے، انہیں دوسروں کے بارے میں کیا خبر ہوگی؟ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں خود قبر سے اب کب اٹھایا جائے گا انہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، اللہ اکبر، بلکہ ایک آیت بس پیش کروں، اللہ نے توحید کو کیسے سمجھایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے توحید کو قرآن مجید میں اس قدر کھول کر بیان کیا ہے کہ کوئی لاگ لپیٹ نہیں رکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا اشارے کے رائے میں بات چلے۔ اللہ نے توحید کو کھل کر بیان کیا، کیونکہ توحید جب تک کھل کر بیان نہیں کی جائے گی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کو توحید سے پیار اس قدر ہے، کھل کر بیان کیا ہے توحید کا اللہ نے قرآن میں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی نگاہ میں جو توحید پر آ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے قرآن پڑھیں گے تو توحید پر آ جائیں گے،
تو کہتے ہیں قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. قرآن پڑھو اہل توحید بن جاؤ گے. قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. اللہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ فرماتا ہے اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں. وہ جب بھی مجھ سے دعا کرے میں ان کی دعا کو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. لہذا میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی دعا کیا کرے. جب انسان قرآن پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ تم گنہگار ہو تمہاری نہیں سنوں گا, تم سیاہکار ہو تمہاری نہیں سنوں گا, تم فلاں کے یہاں حاضری دو اس کے ذریعے درخواست لگواؤ, اس کی سفارش لگاؤ, فلاں کی سفارش لگاؤ تب تمہاری بات سنوں گا. نہیں, اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اگر تم عاصی ہو, اگر تم خطا کار ہو, اگر تم گنہگار ہو, تم کچھ بھی ہو, وہ میرے بندوں خلوص کے ساتھ میرے سامنے جھک جاؤ, میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جب قرآن کو پڑھو گے تو یہ نقطہ یہ توحید وہاں سمجھ میں آئے گی. یہ تو مولوی نے سمجھا رکھا ہے نا کہ فلاں فلاں کے وسیلے تمہاری نہیں سنے گا, لیکن جب قرآن پڑھو گے تو سمجھ آئے گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے مانگو اللہ دے گا, اگر نصیب میں ہوگا تو اللہ دے گا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک آیت آپ کے سامنے اور پیش کر رہا تھا توحید کے تعلق سے. اللہ نے کس قدر کھول کر ایک مثال دے کر بیان کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے ذرا غور سے سننا. اسمعوا نہیں کہا, ایک ہے عربی میں اسمعوا, اس کا مطلب کیا ہے سنو, ایک استمعوا غور سے سنو, کان لگا کر سنو. اللہ نے توحید کے لیے ایک مثال پیش کی, اس سے پہلے کہا غور سے سنو, غور بھی کرو اس پر. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے ذرا غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. بے شک اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو, اللہ کے علاوہ تم جن سے مانگتے ہو, وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا تھا غور سے سننا, اس پر غور و فکر کرنا. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اللہ کی اس کائنات میں بے شمار تخلیقات ہیں. اللہ چاہتا تو آسمان کا ذکر کر سکتا تھا, یہ ہماری طرح کا آسمان پیدا نہیں کر سکتے. اللہ چاہتا تو زمین کی مثال دے سکتا تھا, یہ ہماری طرح کی زمین نہیں بچھا سکتے. لیکن اللہ نے آسمان و زمین کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے پہاڑوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ ہماری طرح کے پہاڑ پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے سورج اور چاند ستاروں کا ذکر نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی مخلوق, چھوٹی سی چیز مکھی کا ذکر کیا تاکہ یہ چیز انسان کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے. توحید وہ سمجھ جائے کہ جب یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو کچھ اور کیا پیدا کر سکتے ہیں. فرمایا لن یخلقوا ذبابا, یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور یہ اکیلے ایک مکھی پیدا کریں یہ تو الگ بات ہے. فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں, اس در والے بھی, اس در والے بھی, اس طرف والے بھی, اس طرف والے بھی, اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جا رہی ہے, جتنوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں, اگر یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو فرمایا ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ توحید کو اور کیسے سمجھائے میرے بھائی اور بہنوں. مکھی, ایک مکھی پیدا نہیں. اچھا مکھی پیدا اگر کر دیں تب بھی صفت تو پائی گئی نا, حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے, لیکن اگر پیدا کر دیں تو پیدا کرنے کی جو صفت ہے وہ تو اس کے اندر پائی گئی نا, وہ کوالٹی. آگے اللہ نے فرمایا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے.
اللہ نے ایک ایک نقطے کو کھول کر بیان کیا ہے. انسان کے دماغ میں توحید کو بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ توحید کو سمجھ جا, اور یہ توحید کو نہیں سمجھنا چاہتا انسان. یہ جھگڑے گا, توحید پہ بات کرو گے, یہ مسلک کی بات کرے گا کہ تم فلاں مسلک کے ہو, تم فلاں مسلک پر ہو. یہ جھگڑے گا, یہ کہے گا تم ولیوں کو نہیں مانتے, تم بزرگوں کو نہیں مانتے, تم فلاں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم سب کو مانتے ہیں, سب کا احترام, لیکن عبادت صرف اللہ کی, اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کا احترام ہے, کسی کے دشمن نہیں ہیں. ہم بھی مانتے ہیں ولیوں کو, بزرگوں کو, سب کو مانتے ہیں اگر وہ واقعی ولی اور بزرگ تھے. ہم مانتے ہیں, ادب سے نام لیتے ہیں, لیکن یہ چاہو کہ ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر رب کے مقام پر بٹھا دیں, رب کعبہ کی قسم, یہ تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہم کریں گے. تو توحید اللہ نے اس طریقے سے کھل کر بیان کی کہ مسلمان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا اسی آیت میں, مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے, فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اگر کوئی مکھی ان سے کچھ لے کر اڑ جائے تو تم جو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو, جو کھیلے بتاشے, جو مٹھائیاں, جو بھی چیزیں تم ان کے پاس رکھ کر آتے ہو, مکھی اس پر بیٹھ جائے, مکھی کے منہ میں حضرات محترم کتنا آئے گا. فرمایا مکھی اس پر بیٹھ جائے اور اس سے لے کر اڑ جائے, فرمایا لا يستنقذ من, تو یہ اس قدر کمزور ہے کہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے کہ یہ تو ہمارے لیے پیش کیا گیا, تو کیوں لے کر اڑ رہی ہے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, جو ان سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے, جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. طاقتور ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ ہے توحید. اللہ کرے مسلمانوں کو توحید سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے یہ سماج اور معاشرہ توحید کو سمجھنے والا بن جائے, اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے والا بن جائے, اپنی اولاد کو توحید سمجھانے والا بن جائے. رب العالمین ہماری کھوئی ہوئی عزت پھر سے ہمیں واپس عطا فرمائے کہ ہم توحید پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.